اچھا جی، تو امریکہ نے ایران پر اپنا اٹیک کر دیا ہے، اور جیسا کہ نظر آ رہا تھا کافی ٹائم سے کہ امریکہ اپنا سارا بینڈ باجا ساز و سامان لے کر ایران کے ساحل پہ پہنچ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے بھی اس اٹیک میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ایران نے بھی اپنا رسپانس جو جوابی وار ہے وہ بھی کر دیا ہے، شروع ہو چکی ہے، بالکل مطلب کہ پیک پہ جا چکی ہے چیزیں۔ تو ساری پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج سیٹرڈے کو صبح ارلی ان دا مارننگ تو نہیں، 9:30 او کلاک پہ اسرائیل نے پریمپٹیو اسٹرائک کی تھی ایران پہ، جس میں تہران پہ، قم پہ اور تبریز پہ اور باقی جو کچھ شہر ہیں ان کے بڑے ان پہ اٹیک کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا، اور دوپہر 1 بجے تک اراؤنڈ اباؤٹ تقریباً 30 ٹارگیٹس جو ہیں وہ ایران کے اندر امریکہ نے ہٹ کر لیے تھے۔ ان 30 ٹارگیٹس میں سب سے امپورٹنٹ تو جو ہے وہ آبویسلی پریزیڈنٹ یا جو خمینی صاحب کا جو آفس ہے اس پہ، اس بلڈنگ پہ سننے میں آیا کہ ایک اٹیک ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا ان کا انٹیلیجنس کا آفس، اس کے بعد ان کی منسٹری آف ڈیفینس، اور پھر جو انٹیلیجنس ان کی جو اٹامک ایجنسی ہے اس پہ بھی اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ میجر ان کے پوزیشنز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگیٹس ہیں جو ہٹ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو تہران جو کیپٹل آف دا سٹی جو کنٹری ہے اس میں بھی میجر ہٹس ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا، اور باقی بھی جو بڑے بڑے اٹیکس ہیں وہ سارے تہران کے اوپر ہی ہوئے ہیں۔ قم پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں، تبریز پہ بھی ہوئے ہیں، اور باقی بھی معاملات ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ 30 پوزیشنز کو ٹارگیٹ کیا جا چکا ہے اب تک، اور obviously کیجویلٹیز جو ہیں وہ کچھ دیر میں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ ایران نے بھی اپنا اٹیک شروع کر دیا ہے، ریٹیلیٹری اسٹرائک، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یو اے ای، قطر، جارڈن اور اسرائیل، ان چاروں ملکوں کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ یو اے ای، قطر، جارڈن میں امریکہ کے جو بیسز ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے، اور اسرائیل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کے آگے اب ہر ٹائم 24/7 اسرائیل کو ایران ہٹ کرتا رہے گا، کیونکہ اوبیسلی یہ جو جنگ ہو رہی ہے دیٹ از ڈیو ٹو دا اسرائیلی، جو ان کی لابیز ہیں امریکہ میں، ان کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے، اور ایران کو ہٹ بھی اسرائیل کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل تو مار کھائے گا ایران سے، اور obviously ایران کو بھی مار پڑے گی، یہ تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایران کا نقصان نہ ہو، لیکن اسرائیل کا بھی نقصان ہوگا۔ تو ایران نے بھی اپنا جوابی وار جو ہے وہ شروع کر لیا ہے۔ اب اس کے یہ تھی اب تک کی جو مطلب جو رپورٹس ہیں وہ، اس کے اب بیک گراؤنڈ کی چیزیں اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس پہ بھی ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے سال ہی ایران کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، جب B-2 بامبر سے انہوں نے 3 نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا تھا، جب جون میں ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت سے ہی یہ سننے میں آ گیا تھا کہ اب آج نہیں تو کل امریکہ خود اس جنگ کو لیڈ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ سامنے آئے گا، اور وہ ہو گیا۔ اسرائیل کے مطابق ان کی جو ایجنسیز ہیں، اسرائیل کی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں ان کے مطابق ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی ڈیٹ، لوکیشنز اور جو ساری پلاننگ ہے وہ تو کچھ مہینے پہلے ہی ہو گئی تھی، وچ مینس کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، اٹیک کا پلان وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ ایران کو انہوں نے صرف انگیج کیا کہ ہاں بھی ہم مذاکرات بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے نہیں کرنے تھے، اور فیل ہو گئے۔ پھر کوئی یہ ہوا کہ کچھ ٹائم پہلے امریکہ اپنا ایک جنگی بیڑا وہ ہوتا ہے، یا ایئر کرافٹ کیریئر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ بحری بیڑا، کہ جس کے اوپر سے ہوائی جہاز لینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے فلائٹ بھی لے سکتا ہے، اور اس کے اندر آبویسلی ٹیم ہوتی ہے، پوری کی پورے لوگ ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے جو کہ اس جہازوں کی مینٹیننس بھی کرتی ہے۔ تو ایک طرح سے آپ کہیں کہ سمندر کے اوپر تیرتا ہوا ایک ایئر بیس ہوتا ہے جہاں سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں۔ تو اپنا ایک جنگی بیڑا، بحری بیڑا جو ہے وہ USS ابراہم لنکن وہ لے آئے تھے، اور دوسرا جنگی بیڑا انہوں نے پیسیفک اوشن سے منگایا، جو دنیا کا سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے، بحری بیڑا ہے، جس کا نام ہے USS جرالڈ فورڈ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا، اسرائیل تک پہنچ چکا ہے وہ۔ امریکہ تقریباً 700 فائٹر جیٹس اس خطے میں لے کر آ چکا ہے جس ایران کو قابو کرنے کے لیے۔ 700 فائٹر جیٹس، آپ امیجن کریں ایک ملک جس کے پاس کوئی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ایک ملک جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، ایک ملک جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک بھی فائٹر جیٹ اگر ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کو گرا سکے، اس کے لیے 700 فائٹر جیٹ تو صرف امریکہ کے ہیں، اور پھر اسرائیل کے الگ۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے جو آئل ٹینکرز ہیں جو ہوا میں ہی جہازوں کو ریفیول کرتے ہیں، ریفیولنگ ٹینکر وہ ان کو کہتے ہیں، وہ بھی لے کر آیا، 100 جہاز اس کے بھی ہیں، اور باقی بھی اسی طرح کے ان کے مختلف تیاریوں کے ساز و سامان ہیں جو وہ لے کر آ چکے ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ ایران کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایران امریکہ کی بات مان لے، اور جو ڈائلاگز میں ہوئی تھی کہ آپ اپنے جو نیوکلیئر جو ویپنز ہیں ان کو بھی ختم کر دیں، یورینیم بھی کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیں، اور اپنا جو آپ کا
بیلسٹک میزائل کا جو پلان ہے یا جو منصوبہ ہے اس کو بھی ختم کریں. اور انہوں نے تو یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اپنے بیلسٹک میزائل اگر آپ کو چاہیے بھی تو ان کی رینج 300 کلومیٹر سے کم رکھیں, یعنی کہ اسرائیل تک وہ پہنچے ہی نہ. تو یہ تو ایران کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا کہ آپ سرنڈر کر دیں اور اسرائیل کے آپ سمجھیں ایک طرف سے ٹارگٹ پہ آ جائیں کہ اسرائیل جب چاہے آپ کے اٹیک کر دے اور آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہ ہو کہ آپ اس کو رسپانس کر سکیں. دوسرا ایران کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اٹیک کرے, اور آبویسلی وہ اٹیک ہی کرے گا. اب اٹیک کرنے کے لیے ایران جیت تو نہیں سکتا یہ جنگ, یہ بات تو طے ہے کہ اس جنگ میں ایران کا ہی نقصان ہوگا اور زیادہ ہوگا. دوسری بات جو 110% گارنٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل بھی پٹے گا ایران کے ہاتھوں, کیونکہ اب دیکھیں ایران کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کی وجہ سے. امریکہ کا مین لینڈ اتنا دور ہے کہ وہاں تک ایران ہٹ کر نہیں سکتا, اور نہ ہی ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہٹ کرے. تیسرا یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو ایران ہٹ کرے گا یا نہیں. اگر ایئر کرافٹ کیریئر کو ایران ہٹ کرے گا تو یہ بہت مطلب یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری موو ہو جائے گی, جس کے بعد ایران کے لیے چیزیں اور زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں. امریکن بیسز ہیں یو اے ای میں, قطر میں, جارڈن میں آپ سمجھیں, اور ایک اور بھی ملک ہے. خیر یہاں پہ مطلب ایران کے آس پاس 4-5 ملکوں میں یو اے ای کے بیسز ہیں, ان کو ایران ہٹ کرے گا, اوبیسلی کرے گا. لیکن اگین جو میجر کنٹری ہے جس کو ایران نے ہٹ کرنا ہے وہ اسرائیل ہے, تو اسرائیل کو بھی مار پڑے گی. تیسری چیز اب یہ ہے کہ ایران اس جنگ میں اپنا ہاتھ اوپر یا اپر ہینڈ اس طرح لا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ مہنگا کر دے. جتنی زیادہ ایکسپینسو یہ جنگ ہو جائے گی اسرائیل اور امریکہ کے لیے, اتنا زیادہ ایران سمجھے کہ کامیاب ہوگا. اب وہ ایکسپینسو کیسے ہوگی, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کا آپ ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, چاہے وہ جرالڈ فورڈ ہے یا وہ یو ایس ایس ابراہم لنکن, اس کو ڈبا دیں. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی, اور کیا ایران اتنا کیپیبل ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی کویسچن ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو طول دے دیں, طویل کر دیں, لمبا سے لمبا کھینچ لیں. یہ یاد رکھیں جتنا زیادہ لینتھی یہ جنگ کھینچی چلی جائے گی اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس جنگ کو لڑنا. اگر ایران روس اور یوکرین والی سچویشن میں کو لانے میں کامیاب ہو گیا, کہ وہ روس نے بھی جب اٹیک کیا تھا تو ان کا بھی خیال تھا کہ جلد از جلد ہم اس کو جیت جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہوا. تو اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے اس جنگ کو مہنگے سے مہنگا کر دے, اس طرح سے کہ لمبے سے لمبا کھینچ دے, تو پھر ایران کو کامیابی ہوگی. ادروائز ایران کے لیے سچویشن جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے. مختلف ملکوں نے امریکہ کو منع کیا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس کو یوز نہ کیا جائے, لیکن اوبیسلی آپ کو پتہ ہے یہ ایک گیم ہی ہے جو پولیٹیکلی گیم ڈالی ہے انہوں نے کہ بھی ہماری ایئر اسپیس کو یوز نہ کرے. آپ نے اپنے ملک میں ایک ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں تو کیسے یوز نہ کریں. اینی ویز تو یہ ہے سچویشن. اب دیکھیں کہ امریکہ اپنی فل اگریشن کب لے کر آتا ہے. اب تو آج ذرا ہلکا پھلکا ٹک ٹک کیا نا امریکہ اور اسرائیل نے, تو امریکہ 500-700 جہاز لے کر آیا ہوا ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, اور مطلب بڑے بڑے امریکہ تیاریوں کے ساتھ آیا. تو آپ امیجن کریں کہ ایک ٹائم پہ جب ایک ایسا ملک جس کے پاس 5 جہازوں کو بھی روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, جب اس میں 5th جنریشن طیارے جس میں F-35 بھی ہیں امریکن اور F-22 ریپٹرز بھی ہیں امریکن, وہ جب ایران میں داخل ہوں گے, ایران کی ایئر اسپیس میں, اور 100, 200, 300 جہاز ایک ٹائم پہ جب داخل ہوگا, امیجن کریں 300 فائٹر جیٹ سب ایک ملک میں اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ آسمان سے ایک عذاب برسائیں گے, ایک آگ برسائیں گے, اور وہ آگ ایران کے اوپر لینڈ کرے گی, اور اس آگ سے بچنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایران کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اتنا ویپن ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا 2-3 مہینوں تک مقابلہ کر سکے. تو جی بالکل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ بھی ایران کو مل رہی ہے کچھ حد تک, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 20-25-30 سال سے ایران صرف ایک ہی کام کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنا رہا ہے, میزائل اور ڈرون بنا رہا ہے. تو وہ میزائل اور ڈرون اتنے تو انہوں نے بنا ہی لیے ہیں کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں یا اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر سکیں اگلے 2-3 مہینے تک. تو یہ ہے ساری سچویشن. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسرائیل کو, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ ایران کے اندر گورنمنٹ چینج کرے گا. امریکن جو پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ تو اب یہاں سے گورنمنٹ کو چینج کر کے ہی جانا پڑے گا, ادروائز پھر ناکامی کنسیڈر ہوگی. اور کیا ایرانی عوام امریکہ کے پلان کا حصہ بنے گی, وہ ایران میں امریکہ کو ہیلپ کرے گی گورنمنٹ چینج کرنے میں, یا اور اس طرح کے جو دوسرے کویسچنز ہیں. تو ان پہ اب دیکھتے ہیں, انشاءاللہ فیوچر میں بات کریں گے. اب تک کی سچویشن یہ ہے, تو رات کو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب فردر کیا سچویشن ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ناصر فالو کر لیا کریں جی, آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں فالو نہیں کرتے.